بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میری عمر 16 سال تھی جب میں روز اماں سے دوست کے گھر جانے کا جھوٹ بول کر اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ریسٹورنٹ میں جاتی۔ ایک دن آفتاب مجھے ریسٹورنٹ کا کہہ کر اپنے گھر لے گیا۔ اس کا گھر اس دن خالی تھا۔ وہ مجھے ہال میں بٹھا کر میرے پاس بیٹھ گیا اور میرے قریب ہو کر میرے جسم پر ٹچ کرنے لگا۔ میں ڈر کر جانے لگی۔ وہ مجھے زبردستی کمرے میں لے گیا اور میرے کپڑے اتار کر۔ ناظرین، کہانی میں آگے کیا ہوا جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں۔ چلو شروع کرتے ہیں کہانی۔ اماں، میں کوثر کے یہاں جا رہی ہوں، نورین نے بیگ ہاتھ میں اٹھاتے ہوئے کہا۔ آج کل بہت زیادہ کوثر کے گھر جانے لگی ہو، اماں نے بگڑتے ہوئے موڈ میں کہا۔ اف اماں، امتحانات قریب ہیں اور سب سہیلیاں ایک ساتھ پڑھتی ہیں، آپ تو خود بخود شک کرتی ہیں، نورین اماں کو جواب دیتے ہوئے کہا، اور وہ گھر سے نکل گئی۔ نورین گھر سے باہر نکلی اور بس اسٹیشن پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد نورین نے اپنا فون نکالا اور کسی کو کال کرنے لگی۔ پلیز آج پھر سنبھال لینا، اگر میری اماں تجھے فون کرے تو کہہ دینا ہاں نورین میرے پاس ہی ہے، اور اگر بات کرنے کی بات کرے تو کہہ دینا نورین باتھ روم میں ہے۔ نورین فون پر کہہ رہی تھی۔ بات کر کے نورین نے کال ڈسکنیکٹ کر دیا۔ نورین بس اسٹیشن پر کھڑی تھی۔ اچانک ایک لڑکا بائک پر سوار اس کے قریب آ کر رک گیا۔ چلو نورین، اس لڑکے نے کہا، تمہارا ویٹ کر رہی تھی اور تم اب آ رہے ہو، میں نے کتنے میسیجز اور کال کیے۔ نورین غصے میں بولتی جا رہی تھی۔ اچھا میری نورین، سوری، اب چلیں، لڑکے نے کہا۔ نورین بائک پر بیٹھ گئی اور اس لڑکے نے بائک سٹارٹ کی۔ تھوڑی دور جانے کے بعد اس لڑکے نے ایک خوبصورت عمارت کے پاس بائک کو روک دیا۔ آفتاب، تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ تم نے تو کہا تھا کہ ہم دونوں آج ایک خوبصورت سے ریسٹورنٹ میں وقت گزاریں گے، لیکن تم تو مجھے اپنے گھر لے آئے ہو، نورین نے سوال کیا۔ ارے تم اتنے سوال کیوں کرتی ہو؟ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ آفتاب نے روٹھ کر کہا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے آفتاب، مجھے تم پر بھروسہ خود سے بھی زیادہ ہے، نورین آفتاب کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ آفتاب بھی اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر کے اندر لے جانے لگا۔ نورین نے دیکھا یہ ایک چھوٹی سی عمارت تھی۔ آفتاب نورین کو گھر کے اندر لے گیا اور اسے ہال میں لے جا کر بٹھا دیا۔ ہال بھی کافی اچھے سے سجا ہوا تھا، ہر چیز اپنی جگہ رکھی ہوئی تھی۔ یہیں بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ ناشتہ لے کر آتا ہوں، نورین نے بولا۔ تمہیں آرام نہیں آتا؟ مت جاؤ اور ناشتہ وغیرہ کی تکلیف بالکل نہ کرے۔ ارے نورین ٹھیک ہے، اگر میری امی ہوتی تو یہ سب وہیں کرتی، لیکن فی الحال میرے گھر میں کوئی عورت نہیں ہے۔ آفتاب نے اس کے لیے گلاس میں جوس ڈالا۔ نورین آفتاب سے بات کرتے ہوئے یہ محسوس کر رہی تھی کہ آفتاب اس کے قریب ہوتا جا رہا ہے اور بہانے بہانے سے اس کے جسم میں ہاتھ لگا رہا ہے۔ نورین اٹھی اور بولی، آفتاب مجھے گھر جانا ہے، میرا سر چکرا رہا ہے اور امی بھی پریشان ہو رہی ہوگی۔ نورین نے کندھے پر بیٹھ ڈالا اور جانے لگی۔ ارے نورین میری جان، اگر تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے تو تم میرے کمرے میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لو، جب سر درد ٹھیک ہو جائے تب گھر چلے جانا، آفتاب نے گرتی ہوئی نورین کو بازو کا سہارا دیتے ہوئے کہا، اور وہ نورین کو اپنے کمرے میں لے آیا۔ آفتاب یہ کیا حرکت ہے؟ نورین نے چیخ کر غصے میں کہا اور اپنے دوپٹہ سینے پر اچھے سے رکھ لیا۔ یہ کچھ نیا نہیں ہے کیا؟ تمہیں میرے پیار پر بھروسہ نہیں ہے؟ نورین اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے بیچ تو یہ سب ہوتا رہتا ہے، آفتاب نے خشک لہجے میں کہا، لیکن میں اس طرح کی لڑکی نہیں ہوں، سمجھے تم؟ نورین نے ناخوشگواری لہجے میں کہا۔ سمجھ گیا، اصل بات یہ ہے کہ تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے۔ ارے تمہیں یہی ڈر ہے نا کہ میں تمہاری عزت کے ساتھ کھیل کر چلا جاؤں گا اور تم سے شادی نہیں کروں گا، لیکن بیوی میں صرف تم سے ہی محبت کرتا ہوں اور شادی بھی تم سے ہی کروں گا، آفتاب نے محبت سے کہا۔ نورین خاموش ہو گئی اور آفتاب اس کے قریب آ گیا، حیوانیت پر اتر آیا۔ نورین نے کہا، مجھے تم پر بھروسہ ہے، لیکن نورین کہتے کہتے رک گئی، لیکن آفتاب نے موقع کا فائدہ اٹھا کر نورین کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ 2 گھنٹے تک دونوں گناہ کے بستر پر سارا کام کیا۔ اس کے بعد آفتاب نے زبردستی اس کی کچھ تصویریں کھینچ لی۔ نورین منع کر لیکن وہ سختی پر نہیں اتری تھی، وہ صرف منہ سے نہ کر رہی تھی۔ جان، مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟
آفتاب ہر بات پر اتنا ہی کہتا، وہ خاموش ہو جاتی۔ میں تمہاری تصویریں کسی کو نہیں دکھاؤں گا۔ شام ہو گئی اور نورین اپنے کپڑے پہن رہی تھی اور آفتاب اپنے شرٹ کے بٹن لگا رہا تھا۔ میں کیا بتاؤں جان، تم نے آج مجھے کتنا خوش کیا ہے، آج سے تم میری عزت ہو، آفتاب نے نورین سے کہا۔ نورین اپنی عزت لٹا کر گھر پہنچ گئی، رات کا کھانا خاموشی سے کھایا اور ہال میں جا کر بیٹھ گئی۔ ہال میں اس کے ابا اور بھائی بیٹھے ہوئے تھے کہ بیٹا نورین تمہاری کیسی چل رہی ہے تیاری امتحانات کی؟ ابا نے پیار سے پوچھا۔ اچھی چل رہی ہے پاپا، نورین نے جواب دیا۔ دیکھ لینا ابا، اس بار بھی ہماری نورین کالج میں ٹاپ کرے گی۔ نورین خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات بھر زور سے بارش ہوتی رہی اور صبح ان کے گھر میں بجلی گر پڑی۔ نورین کمرے میں سو رہی تھی، تب اس کی امی اس کے کمرے میں آئی اور نورین اٹھ بیٹھی اور امی نے سناٹے دار تھپڑ نورین کے منہ پر دے مارا۔ بے شرم، بے حیا، بے غیرت، کرم چلی، تو پیدا کیوں ہوئی تھی؟ تو پیدا صرف ہمیں ذلیل رسوا کرنے کے لیے ہوئی تھی۔ اپنے منہ پر تو کالا لگایا لیکن ہم پر بھی کیچڑ اچھال دیا، پورے زمانے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ اور اس کی ماں کے آنکھوں میں درد کی شدت سے آنسو آ رہے تھے۔ آخر ہوا کیا ہے اماں؟ نورین نے پوچھا۔ اپنا موبائل دیکھ لے، اماں نے روتے ہوئے کہا اور وہ کمرے سے چلی گئی۔ نورین نے جلدی سے اپنا فون چارج سے کھولا اور موبائل لیتے ہوئے اس کی ہوش ٹھکانے لگ گئے۔ ہر جگہ اس کی گندی ویڈیو دکھ رہی تھی، وہ ننگے جسم کے ساتھ بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ بیڈ روم آفتاب کا ہی تھا لیکن پورے ویڈیو میں آفتاب کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آفتاب نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، اس نے مجھے دھوکہ دیا، میری عزت بھی لٹ گئی تھی اور میرے گھر والے بری طرح بدنام بھی ہو گئے تھے۔ آفتاب نے میری یہ ویڈیو بنا لی تھی، مجھے کچھ پتہ نہیں چلا۔ نورین نے آفتاب کو کال کی لیکن اس کا فون سوئچ آف جا رہا تھا۔ واٹس ایپ سے لے کر فیس بک تک اس کی ویڈیو وائرل ہو چکی تھی، ہر طرف سے اس سے گندے گندے میسیجز آ رہے تھے، کسی دوست نے لعنت اور لعنت بھیج رہے تھے، کہیں اس پر تہمت دانی کری جا رہی۔ اس کے ابو اور اس کے بھائی اس سے کتنی محبت کرتے تھے اور ان کو مجھ پر کتنا بھروسہ تھا۔ بھائی تو مجھے جان سے ہی مار ڈالیں گے۔ اچانک بھائی سے چیخنے چلانے کی آواز سنائی دینے لگی۔ نورین دروازے سے کان لگا کر آواز سننے لگی۔ اماں کہاں چھپی ہے؟ اپنی لاڈلی کو باہر نکالیں، بہنیں بھائیوں کا مان ہوتی ہے۔ نورین کہاں چھپی بیٹھی ہو؟ نورین کو زندہ نہیں چھوڑوں گا میں، اتنا بے غیرت بھائی نہیں ہوں کہ اس لڑکی کو گھر میں رہنے دوں، اپنے ہی ہاتھوں سے نورین کا گلا گھونٹ دوں گا۔ بیٹا مانا کہ نورین کی غلطی ہے، ایک عورت کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ لوگ پتھر سمجھیں اور جو پتھر سے سر ٹکرائے شدید زخمی ہو جائے۔ ایسی اولاد کیوں دی میرے مولا؟ اس کی اماں نے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے روتے ہوئے کہا۔ اس کے ابا، اس کی آنکھوں میں آنسو جھلک رہے تھے۔ نورین نے سوچا میں ہی ساری مصیبت کی جڑ ہوں، مجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ نورین بالکونی کے پاس کھڑی ہوئی اور آنکھیں بند کر کے نیچے کو دیکھے۔ زوردار چیخ کے ساتھ دھڑام سے گرنے کی آواز آئی۔ اس کی اماں دوڑتے ہوئے باہر گئی، پیچھے پیچھے بھائی باپ بھی آئے۔ اس کے باپ کے سامنے خون میں نہائی نورین کی نظریں نیچے گرتے ہوئے دام توڑ چکی تھی۔ اب دھیرے دھیرے لوگ جمع ہو رہے تھے اور ان کی ماں رو رہی تھی۔ لوگوں کئی طرح کی باتیں کر رہے تھے، کوئی اس کی کردار کے بارے میں بول رہے تھے، کوئی اس کا فحاشت پن اور مذاق بنا رہے تھے۔ نورین کا باپ اور اس کا بھائی دور ٹھہر کر تماشا دیکھ رہے تھے۔ نورین کا ابا نے بس اتنی ہی کہا کہ میری بیٹی نورین پہلے ہی مر چکی تھی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ہر عورت طوائف ہوتی ہے، عورت کو طوائف بنانے میں مرد اور زمانے والے کا بھی ہاتھ ہوتا ہے۔